السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شہزاد۔ وہ جملے جو استاد کو بچوں سے کبھی نہیں کہنے چاہیے۔ استاد کے الفاظ صرف استاد کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ بچوں کی شخصیت، خود اعتمادی اور ان کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض جملے جو بظاہر معمولی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچوں کی ذہن میں برسوں تک قائم رہتے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بار بار منفی لیبلنگ کرنا، جیسے کہ تم سے نہیں ہوگا، تم بہت کمزور ہو، تم نہیں کر سکتے، بچوں کی سیلف اسٹیم اور ان کی اکیڈیمک پرفارمنس دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر حسن محمد صاحب سے پوچھیں گے کہ سر ایسے وہ کون سے جملے ہیں جو استاد کو کبھی بھی اپنے بچوں سے نہیں کہنے چاہیے، جن کے دیر پاس رات ان کی زندگی میں رہتے ہیں؟ جی سر۔ جی میڈم جی، دیکھیں، اگر تو ہم تھوڑا پیچھے جائیں نا تو پھر تو کوئی بندہ غلطی کرتا تھا، کوئی انسان، تو اکثر لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یار تیرا استاد کون ہے۔ بالکل ایسے ہی سر۔ اور اب ہم اگر آج کی جنریشن میں بات کریں، جو ہم لوگ ٹیچنگ کے شعبے میں آگے، میں بچوں کی طرف جاتا ہوں ابھی، تو وہ لوگ اکثر مثال دیتے ہیں کہ ہمارے استاد ایسے کہتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ لانگ لائف جو ہماری زندگی میں باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، وہ ہوتی ہی وہ ہیں جو استاد نے کہی ہوتی ہیں۔ مطلب ہمارے ہمسایوں نے کیا کہا، گھر والوں نے کیا کہا، دوستوں نے کیا کہا، یہ باتیں ہم زیادہ تر بھول جاتے ہیں، کو اکثر سنتے ہیں اور اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا۔ لیکن چونکہ استاد کے پاس ہم جاتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہم سیکھنے آئے ہیں، اور استاد بھی ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کے بتاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بات بچوں کے ذہن پہ نقش ہو جائے گی۔ تو اب آپ کا یہ سوال ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو بچوں سے نہیں کہنی چاہیے۔ اس کو اگر ہم ایک فقرے میں کہیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی بھی منفی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کریں تو دیکھیں، بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں جن کو ہم روٹین میں بول دیتے ہیں۔ فرض کریں ہم بول دیتے ہیں کہ یار یہ تم سے نہیں ہوگا، چھوڑ دو۔ اب جب استاد یہ بات کہہ دے گا تو پھر ہوگا کیا، وہ بچے کے دماغ میں نقش ہو گیا کہ میرے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ استاد چونکہ اس کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ایک تجزیہ نکالنے والا ہے، مجھے میئر کرنے والا ہے کہ میرا مائنڈ سیٹ کتنا ہے، میرا آئی کیو کیا ہے، میں کتنا ذہین ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں۔ جب استاد کہہ دیتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تو وہ بچہ کر بھی سکتا ہو تو وہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایک قاتل جملہ ہے، اس کو ہرگز بھی کسی ٹیچر کو نہیں بولنا چاہیے، بلکہ میرے خیال سے اسے بولنا چاہیے کہ بیٹا یہ تم نہیں کر پائے، پریشان نہیں ہو، تھوڑی محنت کرو، ابھی کر لو گے، اس کو کل کر لو گے، اگلے پیپرز میں کر لو گے۔ مطلب اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ کہ اس کے سامنے بیریئر کھڑا کر دینا ہے۔ ایک تو یہ بڑا خطرناک فکر ہے کہ تم نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں کہنا چاہیے، لائف ٹائم اس کو تو بین کر دیں۔ اس کے بعد باری آ جاتی جو پیرنٹس کرتے ہیں، یہ ٹیچر کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے بھی ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں اپنے پھپھو کے بیٹے کو دیکھو، اپنی خالہ کے بیٹے کو، وہ خاندان میں ایک آدھ بچہ غلطی سے ہوشیار نکل آیا، وہ سب کے لیے وبال جان بنا ہوتا ہے۔ کمپیریزن کرتے ہیں۔ اب اس کمپیریزن کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ، میں فائدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے بات نا، ہے یہ نقصان جی سر۔ کہ سارے بچے اس بچے سے سخت نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے گھر ایز اے ریلیٹیو آتا ہے، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں کہ یار میری امی اس بچے کی تعریف کرتی ہے، میرے ابو اس بچے کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ نفرت کے اس میں آ جاتا ہے، اس کو وہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے ہمیں نیچا دکھایا جاتا ہے، نفرت کرتے ہیں اس سے۔ اب آپ نے تو ایک فکرہ کہہ دیا والدین نے، جی فلاں بچے کو دیکھو، اس کے ماں بعد اثرات کیا ہیں، آفٹر شاکس کیا ہیں، یہ کبھی سوچیں؟ پہلی بات، بچوں کے دلوں میں نفرت اور کدورت پیدا ہو گئی۔ دوسری بات، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ دیکھیں ہم نادرا کے آفس جاتے ہیں نا، آئی ڈی کارڈ بنوانے، ہر بندہ وہاں فنگر لگا، لین لگی ہوتی ہے، ہزاروں سینکڑوں دفتروں میں جائیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اب ہر بندے کے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہے، سمجھ آتی ہے بات؟ تو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کا جو ذہانت کا پیمانہ ہے جس سے بھی آپ میئر کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ میتھمیٹک میں نمبر 1 ہے، وہی عربی میں بھی نمبر 1 ہے، وہی اردو میں بھی نمبر 1، ایسا تو ہوتا ہی نہیں۔ اور ڈیفینیٹلی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ایسے کون سے جملے ہیں جو استاد کو نہیں کہنے چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک ہی شاید تھوڑا ہمارا جو ہے نا ارریلیونٹ ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایسے کون سے جملے ہیں جو والدین کو اپنے بچوں سے نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ ٹیچر تو کیونکہ آلریڈی ہی ایک ایسی سیٹ پر ہوتا ہے، اسے تو پتا ہوتا ہے کہ اس سے بچے کا کانفیڈینس بوسٹ اپ کرنا ہے، نہ کہ اس کا کانفیڈینس لو کرنا ہے۔ تو وہ تو موسٹلی کوشش ہی، مطلب وہ ایسی کوئی بات نکالتا ہی نہیں اسے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں،
ڈاکٹر عبد القدیر جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی پلان پورا دیا ہے، پورا اس کو لاسٹ سکسیس تک پہنچایا ہے، ان کے حوالے سے بھی وہ ایک نارمل اسٹوڈنٹ تھے، باہر بیٹھے اداس، پرنسپل صاحب ادھر سے گزر رہے، تو ٹیچر سے کہا کہ یہ بچہ کیوں اداس؟ سر یہ نا ذرا درمیانہ سا اسٹوڈنٹ ہے، بس وہ کلاس سے باہر. تو پرنسپل نے ان کو ایک تھپکی دی اور نے کہا بیٹا آپ کر سکتے ہو، مسئلہ کوئی نہیں، آپ تو بڑے 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 کام کرو گے. بس وہ بات ان کے بیٹھ گئی دل میں، اور پھر انہوں نے بتایا دنیا کو کہ میرے پرنسپل صاحب نے مجھے ایک دفعہ شاباش کہا ہی تھی، وہ پھر میرے دماغ میں تو چنگاری لگ گئی، اور دیکھیں انہوں نے پوری ایٹمی طاقت بنا دیا ملک کو. آپ آئنسٹائن کو دیکھ لیں، ان کے ٹیچرز نے لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ بچے نے لے کے ہم نہیں پڑھانا، لیکن ماں نے چھپا لیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایسے ٹیچر نہیں ہیں جتنے ذہین بچے کو پڑھائیں. مطلب آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو بہت سے ایسے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے کہ ہم نے ان بچوں کو ناکام قرار دے دیا تھا، اور وہ بچے کہیں کے کہیں پہنچ گئے. تو جب ان پہ ہم جی 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 جملے جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسٹیمپ ہے ہم اس اور پہ اسپیشلی ٹیچرس ہاں جو کہ مطلب آپ کے مینٹور ہوتے ہیں، ان سے آپ کو اگر داد ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اور انہی کی طرف سے اگر آپ کو لائک آپ کا کانفیڈنس شٹر کیا جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات کہہ دی جاتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک نیگیٹو لیبل آپ پہ لگ گیا، تو وہ بھی آپ کے کانفیڈنس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. آپ نہیں کر سکتے یہ فکرہ تو اپنی زندگی سے نکال دیں. بچوں سے یہ ایز اے پیرنٹس بھی کبھی نہیں کہنا، ایز اے ٹیچر بھی کبھی نہیں کہنا. دوسرا، جو آپ دوسرے بچوں سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں، تو خدا کے بندے آپ کوئی ایک چیز ایسی، حتیٰ کہ تھوڑی مزاحیہ بات بھی ہو جائے گی، آپ اس بچے کی، وہ لڑکا ہے اس کے بھی بال اتروائیں سارے، اور اس کے بھی اتروائیں، وہ نہیں برابر آئیں گے. کوئی ایک چیز، قدرت نے ہر انسان کو ایک پوری کی پوری کائنات ہی بنا دی ہے، بالکل، اور مختلف ہے. دوسرے سے. تو جب آپ اس کو کسی اور بچے سے، جو کسی اور کلاس کا بچہ ہے، اب اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے نا. اب فرض کریں میرے کلاس میں اسٹڈی روم نہیں ہے، میرے بچوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں، مثال کے طور پہ میرے بچوں کے پاس کسی اچھے اسکول میں جانے کی فیس نہیں ہے، میرے بچوں کے پاس اکیڈمی نہیں ہے، اور یا ہو سکتا ہے میں ہیلپنگ بک زیادہ نہیں لے کے دے پا رہا ہوں. اب ایک گھر ایسا ہے، ان کا ایک ہی بچہ ہے، انہوں نے اس کو اسٹڈی روم دیا ہوا ہے، ٹیوٹر دیا ہوا ہے، ہوم ٹیوشن دی ہوئی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اس کے پاس ریسرچ اینڈ ریسرچ کے کروڑوں سورسز ہیں. تو اب ہم اس بچے کا صرف رزلٹ دیکھ کے ساری بات کر دیں گے؟ نہیں سر، اور یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ سم ٹائم جو ہے وہ بات وہی ہے کہ پھر ہماری جو پرسپشنز ہیں یا ہمارا جج کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کہ ایٹ لیسٹ ہم بچے کو جج کریں. بہت سارے بچے بہت ساری چیزوں میں بہت دوسرے بچوں سے بہت آگے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو مین جو ہمارا فوکس یہ ہے کہ کسی بھی استاد یا والدین، ان دونوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچے میں سے اس چیز کو باہر نکالیں جس میں مطلب وہ بہت بریلینٹ ہے، یا جس میں مطلب وہ ایکسل کر سکتا ہے زیادہ، جس میں اس کا انٹرسٹ بھی ہو. تو ایسی کسی چیز کو سامنے نکال کے لے کے آئیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بچہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. ہم ایسی چیزوں کے ساتھ بچوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں جو شاید وہ چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، تو پھر اس میں مسٹیک ہماری اپنی ہوتی ہے. آپ کے پاس ایسی، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ جو پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرس، ان سے زیادہ ایک کرکٹ کھیلنے والا یا فٹ بال یا ٹینس کھیلنے والا، جتنے پیسے وہ ایک ورلڈ کپ میں یا ایک وہ کوئی بھی پلے سٹائل جو بھی ان کا ہوتا ہے، ون ڈے کہہ لیں، اس میں وہ ایک میچ میں اتنا جیت جاتا ہے، اتنے پیسے اس کو مل جاتے ہیں جتنا ایک پروفیسر پوری زندگی میں نہیں کماتا. تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیلتا رہتا ہے، مے بی اس نے کھیل میں ہی نمبر 1 بننا ہو. بالکل، وی نیور نو کہ اس کا اسکل جو ہے وہ کہاں پہنچ جائے، پلینگ میں کہاں سے کہاں وہ آپ کو کہاں لے پہنچ جائے. جائے. اور وہ اتنا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا پیسہ کما لے کہ آپ اسکالر ہو کے یا پی ایچ ڈی ہو کے پوری زندگی کی آپ کی سیلری اتنی نہ ہو جتنے کا اور وہ ایک بالکل دفعہ اس میں میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ہمارے اسکل ورکرز اتنا اچھا ارن کر رہے ہوتے ہیں، جتنا کہ جیسے سر نے کہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم بے حد ضروری ہے، لیکن بہت سارے اسکل ورکرز کہیں بہت زیادہ پی ایچ ڈی لیول کے کسی شخص سے کہیں زیادہ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ اسکل کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اسکل میٹر کرتی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بچہ مطلب ایکسل کس چیز میں کر رہا ہے، وہ کس چیز میں بہترین پرفارم کر سکتا ہے. بچے کو شکر گزاری سکھائیں، بالکل. اس کے آگے یہ بیریئر نہ کھڑا کریں کہ آپ فلاں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، یا آپ فلاں کام نہیں کر پائے، یا آپ سے نہیں ہوگا.
یہ جو فکریں ہیں یہ بچے کے لیے موت ہیں، ان کو ہرگز ایسی کوئی زہر نہ کھلائیں. یہ اس کے دماغ میں، جیسے ہم کوئی درخت لگاتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، برگد کا درخت سنا ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، سینکڑوں سال، اور کئی جگہ پہ تو ہزاروں بھی لکھا جاتا ہے، لیکن سینکڑوں تو عام طور پہ لکھا جاتا ہے. جیسے ایک اسٹرابری ہے وہ 3 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. تو بچے کے ذہن میں جو آپ پودا بو رہے ہیں، یاد رکھیں کہ جو کہتے ہیں نا محبت کا جو فکرہ ہے وہ چند منٹ یاد رہتا ہے، اور نفرت کا فکرہ کئی سال بھی نہیں بھولتا. تو جو یہ آپ اس کے اندر مواد بھر رہے ہیں زہریلا، یہ اندر ہی اندر اس کی پوری شخصیت کو مجروح کر رہا ہے. آپ نے کوئی نیگیٹو سینٹینس کبھی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے نہیں کہنا، وہ اس کے لیے لائف ٹائم جو ہے ایک پوائزن ہو جائے گا. آپ نے اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا ہے، شاباش دینی ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس سے نہیں ہو رہی تو اس سے کہنا ہے کہ بیٹا نیکسٹ ٹائم ہو جائے گا، موو آن، آگے چلیں. کئی لوگ ہیں جو وہ نہیں کر پائے اور انہوں نے دوبارہ کر لیا. آپ کسی بھی معاملے کو دیکھیں نا، کہیں سے تو ہم سیکھیں گے. بالکل ایسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانا شروع کیا تھا تو لوگ بات سن کے چل پڑے تھے. آج دنیا کے کونے کونے میں بالکل ایسے اسلام، مسلمان موجود ہے. محمود غزنوی نے 16 ناکام حملے کیے اور 17ویں حملے میں اس نے ون کیا، یا 17 ناکام کیے. عام طور پہ 17 حملے کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا 17واں ان کا سکسیس تھا یا 18واں سکسیس تھا. تو ہزاروں لاکھوں ہمارے پاس مثالیں پڑی ہیں جہاں کہ پہلی دفعہ میں لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے چھوڑ کہ وہ دیا. ناکام ہاں، کہ وہ ناکام ہوں گے، ایسا نہیں، لیبل تو نہیں ہم لگا سکتے ان پہ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ محمد علی باکسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1000 کک کوئی کرتا ہے مختلف فائٹ کے طریقے، تو مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا. لیکن وہ ایک ہی کک کو 1000 دفعہ ریہرسل کر لیتا ہے تو پھر مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. تو آپ کا بیٹا، آپ کا اسٹوڈنٹ، اگر آپ پیرنٹس ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں، تو آپ کی وہ وراثت ہے، اس کو آپ چھوڑ کے جائیں گے اس معاشرے میں. اللہ خیر آپ کو بھی زندگی دے، اس کو آپ نے ایک سکسیس پہ لے کے جانا ہے. تو آپ اس میں زہریلے بیج کیوں بوئیں گے بھائی؟ آپ یہ آپ کا یہ ایک فکرہ ہے کہ جی فلاں بندے نے یہ کمال کر دیا، تم نے نہیں کیا. اب آپ کو تو نہیں پتا یہ اس سے 1000 گنا بڑا کمال کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی سر. اور اس میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ٹیچرز شاید نیگیٹو لیبل بچوں پہ کم ہی لگاتے ہیں، یا کم ہی ایسے جملے بولتے ہیں. اس میں مدرس کا بہت رول ہوتا ہے. جو پیرنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بچہ چھوٹا سا کچن کا کام یا کوئی بھی اس کو گھر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام پیرنٹس نے کہا اور وہ اس سے نہیں ہو پا رہا، بھائی اس کی پریکٹس نہیں ہے، اس نے کبھی کیا نہیں ہے، اور وہ فرسٹ ٹائم کر رہا ہے، اس سے نہیں ہو پا رہا، اور یا دوسری دفعہ کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ تم تو کر ہی نہیں سکتے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، چھوڑ دو اس کو، میں خود ہی کر لوں. اچھا، پھر ماں باپ کو غصہ بڑا آتا ہے جب اسے کہتے ہیں نا آپ یہ کام یہ کر لو، وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہونا مجھ سے. نہیں کا لفظ تو بچے کے لیے نہیں ہے نا، اس کے لیے تو. اور اچھا، ایک اور بڑی بات ہے پیرنٹس کے لیے خاص کر، ہے تو یہ ٹیچر کے لیے بھی، لیکن پیرنٹس کے لیے بڑی خاص کر اور بڑی سینسیٹیو ہے. جب بچہ ہم سے پوچھتا ہے نا ابو جی یہ سورج کتنا بڑا ہے، اب ابو جی نے وہ بات پڑھی تو تھی جب اسٹوڈنٹ سے بعد میں بھول گئے. یار تم نے سورج سے کیا کرنا ہے، اپنے ہوم ورک پہ دھیان دو. جب آپ بچے کو کویسچن کرنے سے روک دیتے ہیں تو آپ نے ایک طوفان، ایک سیلاب جو کامیابی کا اس کے اندر آ رہا تھا اس کو روک دیا. بالکل ایسے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے کویسچن، اس کے فنڈامنٹل کلیئر ہوں گے تو ہی وہ ایک لیول کا انسان بنے گا. اگر وہ کویسچن ہی نہیں کرے گا تو پھر تو ستیہ ناس ہے. بچے کے اندر تجسس اس کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ناکامی کی طرف لے کے نہیں جا رہا. وہ جتنے بھی سوال آپ سے پوچھتا ہے اس کے آنسر دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے، جو بڑی بڑی قومیں ہیں وہ سوالات، بڑے جو ٹیچرز ہیں وہ سوالات پہ ابھارتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو لکھا پڑھا ہے وہ اس کے دماغ میں انڈیل دے. تعلیم ہے یہ کہ اس کے ذہن میں سوال اٹھنا شروع ہو جائیں. بالکل. اور جیسے میں نے کہا کہ فرسٹ ٹائم میں اگر بچے سے نہیں ہو پاتا اور ہم اسے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا، تو اس کو کانفیڈنس وہیں پہ شٹرڈ ہو جاتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم اسے لگتا ہے کہ واقعی میں کر ہی نہیں سکتا. یہ جملے آپ کی پوری لائف پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی ایسے جملے کم سے کم استعمال کریں جس میں آپ اپنے بچوں کا کانفیڈنس شٹر کریں.